بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، پیارے بچوں اور پیارے بھائیوں، رمضان کے مسائل کلاس 4 میں آپ سب کا ویلکم استقبال ہے۔ ہم اس کلاس میں رمضان کے مسائل لے رہے ہیں، ورنہ ہم طہارت کے مسائل لینا تھا، ورنہ ہم اس میں رمضان اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ رمضان ابتدا میں، شروعات میں، اور لوگوں کو رمضان کے مسائل پتہ نہیں۔ تراویح کے معاملے میں ان کو مسئلہ ہے، روزے کے معاملے میں مسئلہ ہے، عبادتوں کا وقت میں مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ روزے کے مسائل 1-2 ہفتے میں ختم کرنے کے بعد پھر واپس طہارت اور نماز کے مسائل میں آئیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جب مسئلہ ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت یعنی موت یعنی بربادی اس کے لیے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ایک ممبر لاؤ۔ ہم نے پھر صحابہ کرام نے ممبر لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی چڑھی تو آمین کہا، پھر جب دوسری سیڑھی چڑھی تو پھر آمین کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی جب چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دیکھا کہ ممبر چڑھتے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ اس سے پہلے تو ایسا عمل نہیں کیا تھا۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آج آپ نے ایسی بات کی جس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں سیڑھی چڑھ رہا تھا جبرائیل علیہ السلام آئے میرے پاس اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کی۔ یعنی ایسے بدبخت لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد بھی رمضان کے جو روزے ہیں وہ نہیں رہتے۔ رمضان کا جو مہینہ تھا اس میں تو رمضان کے روزے چھوڑے، نمازیں نہیں پڑھتے، نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نیک کام کا وہ بھی نہیں کرتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کے دل پتہ ہے کہ پہلے سے یہ بدمعاش لوگ ہیں کہ ان کو ہدایت دینے کے بعد پھر بھی یہ وہی کام کریں گے، جہنم والے کام کریں گے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری بار اوپر چڑھ رہے تھے تو پھر آمین کہا تو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، اس آدمی کے لیے یا اس عورت کے لیے جس کے سامنے میرا ذکر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ یعنی جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب میں تیسری بار چڑھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر مجھے بتایا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ یہ ایک بات بہت امپورٹنٹ بھی بات ہے، اور بہت امپورٹنٹ کے ساتھ ساتھ اہم بھی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں کہ اپنے ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد ان کی ہمت بننے کے لیے، ان کی لاٹھی بننے کے لیے بجائے ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اولڈ ایج ہوم، ہاسٹلس اس طرح سے وہاں ڈال دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ ایسے بدمعاش بچے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، مارتے ہیں۔ آج آپ یوٹیوب پہ ویڈیو ان کے وائرل بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ غلطی ماں باپ کی ہے کہ انہوں نے جب بچوں کی تربیت نہیں برابر کی، اس وجہ سے بچے ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر جب ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح کریں گے تو بچے ہمارے پیچھے ہماری دعائیں کریں گے اور ہماری خدمت کریں گے۔ تو یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ بچوں کو ہم تربیت دیں کہ کس طرح سے ماں باپ سے، پڑوسی سے، بھائیوں سے، بہنوں سے اخلاق سے پیش آئے، اخلاق سے بات کریں، تاکہ ان کے لیے بھی آسان ہو اور ہمارے لیے بھی آسان ہو۔ وہ دین سمجھنے کے لیے ان کے لیے آسانی ہو جائے، اس پہ عمل کرنے کے بعد ہمارے بڑھاپے کے لیے سہارا بنے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں روزہ خور کا عبرتناک انجام، ٹھیک ہے۔ عبرتناک یعنی اس کے لیے سزا، جو روزہ خور ہے۔ روزہ خور یعنی آپ کو پتہ ہے روزہ نہیں رہتا اور بدمعاشی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں، اس کے لیے کیا انجام ہے جو روزہ نہیں رکھتا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 آدمی ہیں، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے مشکل چڑھائی والی پہاڑ پر لے گئے، اور دونوں نے کہا اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد یعنی سہولت پیدا کریں گے، بس آپ چڑھیے۔ پھر میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، جہاں سے میں نے شدید یعنی بہت خطرناک پکار کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا
کہ لوگوں یہ آواز کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جہنم میں جو لوگ ہیں ان کی چیخ و پکار ہیں۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھا جن کے منہ سے جبڑے یعنی جن کے منہ سے جو جبڑے ہوتے ہیں چیرے ہوئے تھے، یعنی جو جوز ہوتے ہیں، جو ہمارے جو لیفٹ سائڈ کے رائٹ سائڈ کے دانت ہوتے ہیں ان کو چیرے رکھا، حتیٰ کہ اس وقت وہ وقت تھا کیا کہ ان کے منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے وقت سے پہلے افطار کرتے، یعنی روزہ رکھتے نہیں، روزے سے پہلے روزہ کھولتے اور کھاتے پیتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، یعنی ان کے لیے خطرناک عذاب ہے جو روزہ نہیں رکھتے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور بھی عذابیں ہیں قرآن مجید میں اور حدیث میں۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ جو شخص ہے روزہ نہیں رکھتا، قیامت کے دن قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کرے گا اور شکایت کرے گا، اللہ یہ شخص ہے جس نے روزہ نہیں رکھا، اور حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور جو شخص روزہ رکھتا ہے قیامت کے دن روزہ اس کی سفارش کرے گا، اے اللہ میں تیری خاطر اسے روکا رکھتا بھوک سے، راتوں میں سونے نہیں دیتا، عبادت کرتا، اور دن تمام برائی کاموں سے دور رکھتا، اللہ میں اس کے لیے سفارش کرتا تو اسے جنت میں ڈال دیں۔ اور جب تک جنت میں انسان جاتا نہیں روزہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کا بھی۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ روزہ ہماری سفارش کرے گا اللہ کے ہاں۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو 5 پلرز آف اسلام میں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم بھی اسکول سے پڑھ کر آئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ جو پلرز آف اسلام میں سے ایک بھی پلر اگر چھوٹ جاتا ہے تو یہ پلر اگر چھوٹ گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس نے کفر کیا، یعنی نماز فرق کرتی ہے کافر اور مسلمان کے بیچ میں، اس لیے کہ جب اگر نماز چھوڑتے ہیں تو وہ بھی کافر بن جاتا ہے، اسی طرح روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، روزے فرض ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، لیکن انسان کیا کرتا ہے اس کو لاپرواہی سے لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ روزے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے جا چکے، جس طرح ہمارے پر ہے، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر یعنی نبیوں پر روزے فرض کیے جا چکے، تاکہ تم تقوی اور متقی بنو، تاکہ تمہارے دل صاف ہو جائے اور تقوی حاصل ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے تمہارے دل میں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ سب سے اچھا روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، جو نفلی روزے رکھتے تھے، ایک دن رکھتے ایک دن چھوڑتے، ایک دن رکھتے ایک دن چھوڑتے۔ اسی طرح اور بھی انبیاء کا ذکر آتا ہے کہ وہ روزے رکھتے، جس طرح ہم رمضان کے روزے رکھتے اسی طرح وہ بھی روزے رکھتے، اللہ نے انہیں بھی حکم دیا تھا۔ اور روزے کا مقصد یہ نہیں کہ برے کام، فحاشی، بدماشی، ٹی وی سیریل پروگرام، ایسا نہیں ہے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کی طرف چلے، نیکی پر چلے اور ہماری تربیت ہو جائے اس پر، روزے کا یہی مقصد ہے۔ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ برے کام جتنے ہو سکتے ہیں برے کام کرتے ہیں، یعنی ٹی وی سیریل، ارطغرل، رمضان کی سیریز، رمضان کے سیریل، رمضان کے کانٹیسٹس، رمضان کے پروگرامز، یہ سارا سب کچھ جتنا ہو سکتا ہے وہ رمضان میں ٹائم پاس کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو روزے کا جو اجر ہے وہ نہیں دے گا۔ انہوں نے تو بھوکے پیاسے رہ گئے، لیکن جو اجر ہے اس کا روزے کا وہ انہیں نہیں ملے گا۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، رمضان کے مہینہ پانے والا ہر مسلمان پر پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں، 15 روزے رکھ دیے 15 چھوڑ دیے، یعنی سٹارٹنگ کے 10 رکھتے ہیں، سٹارٹنگ کے آخری کے چھوڑ دیے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رمضان کے جو چاند دکھنے سے شروع کرو اور چاند دکھنے تک رکھو، لیکن انسان کیا کرتا ہے، شیطان کی جو چال تھی اس میں چال میں پھنس جاتا ہے اور جو رمضان دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ رمضان برباد کر لیتا ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، مسافر اور مریض کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن رمضان کے بعد ان دنوں میں وہ قضا ادا کرے گا یا کرے گی، یعنی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انشاءاللہ تھوڑا تفصیل سے آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ مریض اور مسافر اس میں ایک فرق ہے۔ جو مریض ہوتے 2 طرح کے ایک مریض ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، کون سے مریض ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ایک مریض ہوتے ہیں. ایک مریض ہوتا ہے وہ ٹیمپرری بیماری ہوتی ہے، ایک ہے پرماننٹ. تو پہلے پرماننٹ کی بات کر لیتے ہیں. ایک بیماری ہے جو شوگر کی ہے. ٹھیک ہے، شوگر کی بیماری ہے. شوگر کی بیماری کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو شخص ہے، مرد و عورت، اس کو ہر 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کھانا ہوتا ہے، ورنہ اس کی جو شوگر ہے وہ کم زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ بیمار پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بہت زیادہ سیریس النیس ہو جاتی ہے اس میں، اور حتیٰ کہ موت کے امکان ہوتے ہیں، موت کے امکان ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ قرآن مجید میں، سورہ بقرہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کی جان سے زیادہ مشکل نہیں دیتا. یعنی ایسے روزے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سوال نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بیمار تھا. یہ بیماری اللہ کی طرف سے تھی، اللہ کی طرف سے امتحان تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ بیماری ہے، روزہ چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن نیت کر سکتا ہے کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں روزے رکھوں، لیکن اس بیماری کی وجہ سے میں نہیں رکھ پاتا یا رکھ پاتی، اس وجہ سے میں روزے چھوڑ دیتا ہوں. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جو روزے کا پورا جو اجر ہے وہ دینا ہے. لیکن جو روزہ چھوڑ رہا ہے یہ بیماری میں، اس کے لیے اسے کیا دینا ہوگا؟ فدیہ جس کو کہتے ہیں، یا پھر کفارہ کہتے ہیں. کفارہ، اس شخص کو کفارہ دینا پڑے گا. یعنی اگر اس کے 30 روزے چھوٹ رہے ہیں تو 30 روزوں کے لیے 30 دن کا کفارہ دینا ہوگا. ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، جو افطار سے پہلے نہیں، افطار کے بعد نہیں، افطار کے قریب، اور افطار کے دن ہی 30 دن کا ایڈوانس میں، یا 30 دن کا ایڈوانس سے پہلے یا ایڈوانس میں بعد میں، ایسا نہیں ہے. اس کو ہر روز کا کھانا اس کو دینا ہوگا، ہر روز کا. ٹھیک ہے، ہر روز یا تو اس کو پہنچانا پڑے گا. آپ اور زیادہ بیمار تو اس کو کہہ دے کہ بھائی یا بہن میرے گھر سے آئے اور چاول میں لے جائے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے جو بیمار جو زیادہ ہے، جو ان کو مسلسل بیماری میں شوگر یا اور کوئی مریض ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رہ سکتے، ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، وہ نیت رکھیں گے. اور ایک ہے بیماری جو ٹیمپرری، یعنی عورتوں کے جو دن ہوتے ہیں، یعنی عورتوں کو بیماری ایام آتے ہیں، اس میں ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو کفارہ نہیں دینا ہے. ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو قضا روزے رکھنا ہے. کیا قضا روزے رکھنا کیسا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایک مثال کے طور پر، ایک عورت ہے، عورت کے 6 روزے چھوٹ گئے. ٹھیک ہے، ایک عورت کے 6 روزے چھوٹ گئے رمضان میں، تو جیسا وہ عید ہونے کے بعد اگلے دن سے وہ اپنے 6 روزے وہاں سے شروع کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگلے دن سے 6 دن سے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ وہ روزے کب رکھتی؟ اگلے رمضان آنے سے پہلے رکھتی. یعنی ایک عورت ہے، وہ اس کے 6 روزے مس ہو گئے، تو وہ ایک مہینے میں ایک، اگلے مہینے میں ایک، تیسرے مہینے میں تیسرا، چوتھے مہینے میں چوتھا، 5ویں مہینے 5واں، 6ویں مہینے 6ٹھا. یعنی اس کے لیے اتنی آسانی ہے، چاہے تو وہ ایک ساتھ رہے، ختم کرے، ایک ایک کر کے رہے، یا پھر 1 مہینے میں رہے، 2 مہینے میں رہے، 3 مہینے میں رہے، 6 مہینے میں رہے، 1 سال کے اندر اس کو یہ روزے جو 6 روزے ہیں اس کو مکمل کرنے ہیں اگلے رمضان سے آنے سے پہلے. یعنی الحمدللہ شریعت نے کتنی آسانی دے دی عورتوں کو کہ جتنا بھی لمبا جاتا ہے جائے، 1 سال کا وقت ہے اس کو، اگر 6 روزے اس کے چھوٹ گئے یا 10 روزے چھوٹ گئے تو پورا سال ہے، پورا سال کے اندر 10 روزے رکھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، آسان ہے. الحمدللہ وہ آسانی سے کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، اس کو قضا روزے رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، قضا، جس طرح مسافر بھی ایسا ہے، اس کا بھی کوئی چھوٹ گیا تو جو قضا روزے وہ بعد میں رکھے گا. اسی طرح مریض ہے، مریض کے لیے بھی ٹیمپرری جو مریض ہے ان کے لیے بھی روزہ وہ عید کے بعد رکھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے، اگلا مسئلہ لیتے ہیں. اگلے مسئلہ، دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافر کے روزوں کی تعداد حاضر علاقے میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زائد بنتی ہے یعنی زیادہ ہوتی ہے، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ یا تو روزے ترک کرنے دینا چاہیے، یا تو پھر نفلی روزے کی نیت سے رکھ سکتا ہے. اگر تعداد کم بنتی ہے تو اسے عید کے بعد جتنے روزے چھوٹے اس کی تعداد اس کو پوری کرنی ہے. یعنی کس طرح سے یہ مسئلہ ہے، بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ایک شخص ہے، اگر وہ سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا روزہ چھوٹ رہا ہے، کیسا اگر بڑھ رہا ہے تو وہ کیا کریں. ایک مثال کے طور پر انڈونیشیا میں آج تیسرا روزہ ہے اور انڈیا میں آج پہلا روزہ ہے. فرق ہے نا؟ یعنی انڈونیشیا میں تیسرا روزہ ہے، وہ تیسرا روزہ کھولیں گے، اور ہم آج پہلا روزہ کھولیں گے، اور گلف میں دوسرا روزہ کھولیں گے آج. یعنی تینوں میں فرق ہے. یعنی چاند کے اوپر ہوتا ہے نا، چاند آگے پیچھے دکھتا ہے. تو انڈونیشیا سے ایک شخص سفر کر روزہ رکھ کر آ رہا ہے، اور راستے میں افطار کر لیا اس نے. 8 گھنٹے کا سفر ہے، ڈائریکٹ فلائٹ ہے، راستے میں سفر کر لیا اور انڈیا آ گیا. جب انڈیا آ گیا تو انڈیا میں دیکھا کہ انڈیا میں تو پہلا روزہ چل رہا ہے اور میں نے تو 3 روزے پورے مکمل کر لیے، اب میں کیا کروں؟ تو اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ اب اس کے جو روزے ہوں گے وہ 33 ہو جائیں گے.
یعنی 32 ہو جائیں گے، یعنی ایک روزہ یہاں کا چلا گیا تو یہاں پر 29 ہے، اور 29 اور 3 روزے اس کے ہو گئے 32، ٹھیک ہے، 30 31 32 تین روزے بڑھ گئے اس کے. تو ایسے شخص کے لیے کیا کرے گا کہ وہ اب انڈیا میں چھٹی کے لیے آیا، رہنے کے لیے آیا، پھر کچھ بھی ہے اس کے لیے، رمضان کے بعد ہی جائے گا. تو رمضان جب تک اس کے روزے رہیں گے تو انڈیا کے حساب سے وہ روزے رہے گا 30، اور جو باقی کے روزے یا تو وہ چھوڑ دے یا پھر نفلی روزے سمجھ کر اس کو رہے. اس کے لیے آسانی کر دی، ٹھیک ہے، کہ وہ اگر 3 روزے انڈونیشیا میں آج تیسرا چل رہا ہے، انڈیا میں پہلا روزہ کھولنے والا ہے، اس نے راستے میں تیسرا روزہ کھول لیا. اب جو پلین لینڈ ہو گیا یہاں پر عشاء کی نماز، یا پھر آپ سمجھ لیں 10 بج رہے ہیں، یہاں کا بھی ٹائم ہو گیا، یعنی یہاں پہلا روزہ ہو گیا، وہاں پر 3 روزے ہو گئے. اب وہ انڈیا کے حساب سے چلے گا اور انڈیا کے حساب سے عید کرے گا، لیکن جو اس کے روزے ایکسٹرا ہو گئے اس کو وہ چھوڑ دے گا، وہ ترک کر دے گا. اس کو کوئی اگر ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں پر روزہ پہلا تھا، یہاں پر 3 روزے ہو گئے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا، عید کے بعد جو روزے اس کے یعنی 27 روزے ہو گئے، عید ہو گئی، تو اس کو جو 3 روزے باقی تھے وہ عید کے بعد 3 روزوں کا وہ 3 قضا روزے وہاں پر ادا کرے گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہت آسان ہے. گلف میں آج دوسرا روزہ ہے، انڈیا میں پہلا روزہ ہے، اور انڈونیشیا میں آج تیسرا روزہ ہے. بالکل آسان ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس اس کو کہا ہے کہ 30 جو گنتی کے 30 دن ہیں وہ پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، باقی نفلی میں ڈال دے، اگر زیادہ ہے تو اس کو ترک کر دے، یا نفلی میں ڈال دے، یا نہیں تو پھر اگر کم ہے تو اس میں ایڈ کر دے. انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، یہ بالکل آسان مسئلہ ہے، اس میں کوئی پریشانی والی یا ٹینشن والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پھر بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ہمیں سوال کر لیا کریں. ٹھیک ہے، پھر ہم نے پچھلی کلاس میں یہ بتایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے یہ دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا. ہم نے آپ کو بتا دیا کہ پچھلی کلاس میں بالکل تفصیل سے اور بھی ڈیٹیل سے کہ دکھاوے کا کرنا روزہ، اور آج کل لوگ دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو کا، یہ سارا سب کچھ کرتے ہیں. افطار کے فوراً بعد یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پورا دن بھوکا پیاسا تھا، لیکن جیسا افطار ہوتا ہے پانی پیتے ہی سگریٹ پیتے ہیں. تو ان کو کیا، یہ لوگ دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتے ہیں، اللہ سے ڈر نہیں رکھتا ہے. یعنی افطار کرتے ہی سب سے پہلے تمباکو سگریٹ یہ کرتا ہے، اور اگر اللہ سے ڈرتا یہ چیزیں چھوڑتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، لعلکم تتقون، کہ تم تقوی حاصل کرو، گنہ کاری سے بچو، برے کام سے بچو، تقوی حاصل کرو. لیکن انسان کیا کرتا ہے، وہ لوگوں سے ڈر کر روزہ رکھتا ہے کہ کوئی نہ مجھے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لے، اور افطار کے بعد کھلے عام سینہ چوڑا کر آسمان کے نیچے ٹھہر کر سگریٹ پیتا ہے. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برے کام سے روکنے کے لیے، یہ امتحان کے لیے، ٹیسٹنگ کے لیے، ہمارے لیے آسانی کے لیے، ٹریننگ کے لیے یہ رمضان دیا. لیکن انسان کیا کرتا ہے، اس کو اپنا پوری زندگی خسارے میں ڈالتا ہے، دنیا بھی خسارے میں ڈالتا ہے، آخرت بھی خسارے میں ڈالتا ہے، خود بھی نقصان کرتا ہے، دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے. ایسے لوگ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جن کو رمضان پانے کے بعد بھی پھر بھی وہی حرکت کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے. سحری اور افطار کے مسائل پڑھتے ہیں. سحری کھانا برکت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری کرو، سحری آخری وقت میں کھاؤ، سحری میں برکت ہے. نیند سے اٹھتے ہی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جان بوجھ کے سحری ترک کر دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، 12-1 بجے سحری کر لیتے ہیں، جتنا کھایا اس کے بعد سو جاتے ہیں. اس کے بعد یا تو فجر سے پہلے اٹھتے ہیں یا تو پھر فجر کے بعد ہی اٹھتے ہیں. فجر کی نماز ختم ہونے کے بعد 6-7 بجے اٹھ کر قضا نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے. حضرت انس روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانا برکت ہے، سحری میں برکت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری آخری وقت میں کرتے، حتیٰ کہ اذان کا وقت قریب ہو جاتا جب تک کرتے. اور کھاتے کتنا، بڑے بڑے پلیٹیں، بڑی بڑی ڈشیں، بڑے بڑے سالن نہیں، کھجور، پانی، اسی طرح سے ہوتا، زیادہ کچھ نہیں ہوتا، بس تھوڑا سا ہوتا، جتنا رہا، یعنی کم سے کم کوانٹٹی اتنی ہوتی، اور اتنا ہی کھاتے، اس سے زیادہ نہیں کھاتے. افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر کرنا انبیاء کرام کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے. افطار میں جلدی کرنے کا مطلب، انسان کیا کرتا ہے، آج کل ٹائمنگ سارے کیلنڈرز میں موجود ہے کہ افطار کے ساتھ یعنی افطار کی جو اذان ہوتی ہے اس کے ساتھ افطار کر لے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اذان ہونے کے بعد کھاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط ہے. اذان ہو گئی آپ کو کھانے کا حکم ہے، اور سحری میں اذان ہو گئی آپ کو روکنے کا حکم دیا. تو یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے کہ سحری کو دیر سے کرنا، اور جو افطار ہے وہ جلدی کرنا. جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے کھا لے. اذان کی جو ٹائمنگ ہے، کیلنڈرز ہے، ہر جگہ سائرنس ہے، یا پھر سائرن دیر سے ہوتا ہے، وہ بھی غلط ہے. ٹائم ٹیبل سے ہونا ہر چیز ضروری ہے. تو ٹائم ٹیبل کے جو کیلنڈر سے آپ کے سامنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگلا مسئلہ لیتے ہیں.
سحری کھاتے وقت اذاں ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کے بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی آدمی اذان سننے کے بعد کھانے یا پینے کے برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً رکھنے کے بجائے وہ اتنی ضرورت ہے وہ اتنا کھا لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان کر دیا اور بہت زبردست ہو گیا۔ اب یہ ہو گیا کہ اب لوگ جتنا کھا سکتے کھائیں، اذان ہو رہی ہے کھائیں، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن دیکھیں شریعت نے ہمارے لیے ایک چھوٹ دی، اجازت دی ان لوگوں کے لیے، کسی نے الارم رکھا، وہ لیٹ ہو گئے اٹھنے کے، اذان کے 1 منٹ پہلے یا 2 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے وہ اٹھیں، یا پھر اذان ہو رہی ہے، اذان کے وقت میں وہ کھانا ان کا بن رہا تھا اور وہ کھانا یعنی لیٹ بننا شروع ہوا، یا کہیں سفر پر تھا اور گھر آ گئے اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اذان ہو گئی۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو رہی ہے اور کھانے کا برتن آپ کے سامنے ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو رکھنے کے بجائے اس میں سے جتنا کھا سکتا ہے کھا لے۔ جتنا کھانے کا مقصد یہ نہیں کہ پورا کھا لے، اذان اقامت نماز ہو رہی ہے اس طرح سے نہیں کہ 1 2 نوالے، 4 نوالے، 5 نوالے، 6 7 نوالے، جتنا کھا سکتا ہے کھا لے اور پانی پی لے تاکہ اس کے لیے آسانی ہو، ٹھیک ہے؟ ورنہ پورا دن پھر بھوکا رہے گا اور بتائے گا کہ میں نے وہ جو روزہ رکھتے ہیں نا، بھوکا روزہ ہوں، کچھ روزے کو کہتے ہیں کہ بنا سحری کے روزہ، بنا سحری کے روزہ، سب کو بتاتا ہے محلے میں کہ بنا سحری کا ہوں، بنا سحری کا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، اللہ نے ان کو بتا دیا، اس وجہ سے امت مسلمان کو بہت آسانی ہو گئی کہ جب اذان ہو رہی ہے تو اس کے لیے مشکل تھی، کوئی نہ کوئی وجہ تھی، اس وجہ سے وہ جتنی اس کے ہاتھ میں پلیٹ میں جتنا کھانا ہے وہ تھوڑا بہت کھا لے، تو 1 2 نوالے، 5 10 نوالے، جتنا بھی اس کے لیے آسانی ہو۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، تازے کھجور، خشک کھجور یا پھر روزہ افطار کرنا مسنون ہے، کھجور سے یا پانی سے روزہ کرنا مسنون ہے، لیکن نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، روزے کے لیے سب سے پہلے نمک لے کر تھوڑا سا چکھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آتے، روزہ کھولنے کے لیے آتے مغرب میں، تو سب سے پہلے تازے کھجور کو تلاش کرتے، اگر تازہ کھجور نہیں ملتا تو جو ڈرائی کھجور ہے خشک، وہ ڈھونڈتے، وہ کھاتے، اگر وہ بھی نہ ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے کچھ گھونٹ پیتے اور اس سے اپنا افطار کرتے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو نمک والا سسٹم ہے وہ غلط ہے، بالکل صحیح نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، روزہ افطار کرتے وقت درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ کون بھائی بہن ہیں، اگر کسی نے دعا نہیں سنائی تو وہ دعا سنائے، اور ذهب الذم وابطلت العروق وثابت الاجر، انشاءاللہ یہ والی دعا ہے۔ اگر کسی کو یاد نہیں تو یہ دعا یاد کر لے، اور جو دوسری دعائیں پڑھتے ہیں اللہم لک سنت و بک آمنت، اور جو دوسری سحری کی دعائیں، یہ بالکل سنت سے ثابت نہیں ہے، غلط ہے، اور یہ دعائیں ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے اور روکنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو ہمیں اسے دور کرنا چاہیے۔ نماز تراویح کے مسائل لیتے ہیں۔ نماز تراویح میں تھوڑی سی مشکلیں ہوتی ہیں ہماری بھائیوں بہنوں کو، تو آج انشاءاللہ اس کو ختم کر دیں گے۔ نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہ سے معاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ کس طرح سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی اگر تراویح کی نماز پڑھتا ہے اللہ پر یقین رکھ کر، اور اس کا اجر اللہ سے ملے گا، اس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے جتنے سارے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ، وہ پورے معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ، یعنی جتنے چھوٹے گناہ تھے سب کے سب اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور رمضان میں قیام تراویح، باقی مہینوں میں تہجد قیام اللیل کا دوسرا نام ہے۔ اچھا، ہم آپ کو بس تھوڑا سا اس میں کلیئر کر دیں، تھوڑا سا آپ کو، کہ تراویح، قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد کی نماز، یہ نمازیں ایک جیسی ہیں۔ اگر وہ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کو تراویح کہتے ہیں، رات میں پڑھتے ہیں اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور فجر سے پہلے پڑھتے ہیں تو اس کو تہجد کہتے ہیں۔ تہجد کی 8 رکھتے ہیں، تراویح کی 8 رکھتے ہیں، قیام اللیل کی 8 رکھتے ہیں۔ یہ ساری نمازیں ایک ہی ہے، اس کو نام الگ الگ ہیں، لیکن وطر کی نماز الگ ہے، 1 3 5 7، وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 2 2 2 کر تم نمازیں پڑھو، اور تم دیکھو کہ سورج طلوع یعنی فجر کی اذان ہونے والی ہے تو ایک رکعت وطر کر لو، تو تمہاری یہ جو تہجد کا جو سسٹم تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ کس طرح سے کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 2 2 2 کر 2 2 2 2 کر 10 20 25 10 20 30 50 60 100 2000 جتنا آپ کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد ایک آخری رکعت وطر کی پڑھ لے۔ یہ آسان ہے تہجد کا یا پھر قیام اللیل کا، یہ آسان طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تہجد کی جو ہم نے آپ کو بتایا کہ 2 2 کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو غیر رمضان ہو
11 رکعت تراویح پڑھتے، 11 رکعت تہجد پڑھتے یا قیام اللیل 11 رکعت ہی پڑھتے، ٹھیک ہے. یہ ایک ہی وقت میں، کبھی آپ عشاء کے بعد پڑھتے، کبھی دن کے رات کے بیچ میں پڑھتے، کبھی فجر سے پہلے پڑھتے، زیادہ تر فجر سے پہلے پڑھتے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ہم نے آپ کو بتا دیا تہجد کی رکعتیں 8 ہے، اور یا تو اس کو 2 کر کے 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے. سنت 8 ہے، آگے پیچھے کر سکتے ہیں. آپ کو 6 پڑھنی ہے، 10 پڑھنی ہے، 8 پڑھنی ہے، 12 پڑھے، 20 پڑھے، 30 پڑھے، جتنے آپ کو پڑھنا ہے پڑھے. 2 کر آخری میں ایک وطر پڑھے. وطر کا طریقہ بالکل آسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، بہت سارے حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھتے، 3 رکعت، ایک رکعت پڑھتے، سلام پھیرتے، 3 رکعت پڑھتے، سلام پھیرتے، 5 رکعت پڑھتے، سلام پھیرتے، 7 پڑھتے، سلام پھیرتے، 9 پڑھتے، سلام پھیرتے. یعنی یہ بالکل الگ الگ ہے اور رکعتوں سے الگ الگ ہے. سب سے پہلے آپ کو پہلی رکعت بتا دیتے ہیں. پہلی رکعت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ کوئی بھی سورت پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد رکوع جانا ہے، رکوع کے بعد سجدہ، سجدے کے بعد تشہد، اس کے بعد سلام پھیرنا ہے. ایک رکعت ہو جاتی ہے. اسی طرح 3 رکعت، زیادہ تر ہمارے پاس 3 رکعتیں پڑھتے ہیں. 3 رکعت کا جو طریقہ ہے وہ زیادہ تر لوگ غلط پڑھتے ہیں. 3 رکعت کا جو وطر کا طریقہ ہے کہ وہ مغرب سے الگ ہونی چاہیے. مغرب سے الگ ہونی چاہیے. وہ کیسا ہونا چاہیے مغرب سے الگ؟ کہ جو ہم مغرب کی نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں دوسرے میں، اس میں نہیں بیٹھنا. یعنی ایک کر، یعنی پہلی رکعت رکوع سجدہ، دوسری رکعت رکوع سجدہ، تیسری رکعت رکوع سجدہ، اس کے بعد ہمیں تشہد میں بیٹھنا، یعنی آخری میں تشہد میں بیٹھنا ہے، دوسرے میں نہیں بیٹھنا. تو یہ ہے وطر کی نماز کا طریقہ 3 رکعتوں کا. اور ایک دوسرا اس کا اور ایک آپشن بھی ہے، اور ایک طریقے سے بھی ہے کہ آپ 1 رکعت پڑھے، رکوع کرے، سجدہ کرے، پھر اس کے بعد اٹھے، پھر رکعت بانے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے، رکعت بانے یعنی دوسری رکعت کے لیے اٹھے، پھر رکوع کرے، پھر سجدہ کرے، اس کے بعد تشہد میں بیٹھے، سلام پھیر دیں. 2 رکعتیں ہو گئی. پھر اس کے بعد 1 رکعت آپ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ کوئی بھی سورت پڑھ کر آپ پھر اس کو 1 رکعت سے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل آسان ہے. یا 1 پڑھے، 2 کر کے 1 پڑھے، یا پھر 3 ایک ساتھ پڑھیں. 5 کا طریقہ کس طرح سے ہے کہ 5 ایک ساتھ پڑھے، آخری میں تشہد میں بیٹھنا ہے. ایک پڑھنا ہے، 2 پڑھنا ہے، 3 پڑھنا ہے، 4 پڑھنا ہے، 1 لگاتار، اس کے بعد آخری میں تشہد میں بیٹھنا ہے، پھر سلام پھیرنا ہے. یہ 5 رکعتوں کا طریقہ ہے. 7 میں بھی ایسے ہی ہے. 7 میں کس طرح سے ہے کہ پہلے 1 2 3 4 5 6 کر کے پڑھنی ہے، آخری 7ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھنا ہے. یعنی پورے ایک ساتھ تشہد میں نہیں بیٹھنا، سب سے آخر میں تشہد میں بیٹھنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پڑھتے ہیں. اور 9ویں تھوڑی سی الگ ہے. 9 جو رکعتیں پڑھتے ہیں وہ الگ ہے. 9 رکعتوں میں کس طرح سے ہے کہ آپ 9ویں رکھتے ہیں، ایک کر کے 8 تک پڑھنی ہے. 8ویں میں آپ کو تشہد میں بیٹھنا ہے، پھر 9ویں میں تشہد میں بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب تھوڑی سی الگ ہے. یعنی یہاں پر ایک کر کے پورے 8 تک جانا ہے، 8 میں تشہد میں بیٹھنا ہے، 9ویں میں بھی 9ویں رکعت میں بھی تشہد میں بیٹھنا ہے. یہ بالکل آسان طریقہ ہے. جس وطر کا یہ طریقہ ہے وطر کا، یا 1 پڑھے یا 3 پڑھے، جس طرح سے بھی آپ کے لیے آسانی ہو. زیادہ تر لوگ 1 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں. 5 کا سسٹم بہت کم ہے. تو جس کے لیے بھی جیسا بھی آسانی ہو وہ ویسا کرے. ٹھیک ہے، یہ نفلی نمازیں ہیں. ٹھیک ہے، پڑھنے پر اجر ہے، نہیں پڑھنے پہ گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھنے پر بہت زیادہ اجر ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہو گیا. آپ کو ہم نے بتا دیا کہ تراویح کے مسئلے. تراویح کے رکھتے ہیں عشاء کے بعد. تراویح کی نماز عشاء سے شروع ہوتی ہے اور فجر سے پہلے ختم ہو جاتی ہے اس کا وقت. یعنی اب اگر تراویح پڑھنا ہے، تراویح کے جو ٹائم ہے وہ عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور فجر سے پہلے ختم ہوتا ہے. یعنی تراویح، قیام اللیل، تہجد، وطر، یہ ایک ہی رکعت، ایک ہی نماز کے نام ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جیسا بھی وقت میں ملے آپ وہ وقت میں پڑھ لیں. آپ کے لیے جس طرح سے بھی آسانی ہو اس طرح آپ پڑھ لیں. اور خواتین نماز کے لیے مسجد جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان کی بیویاں ہیں، وہ نماز کے لیے مسجد جاتی. ٹھیک ہے، نماز کے لیے عورتیں مسجد جا سکتی ہیں. اگلا مسئلہ لیتے ہیں. آپ کو ہم نے بتا دیا کہ 1 کر کے، 3 کر کے یا 5 کر کے یہ نمازیں پڑھنا مسنون ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھنا نماز تراویح کے وطر کے نمازیں پڑھنا مسنون ہے. جس طرح بھی آپ کے لیے آسانی ہو آپ پڑھ لیں. جو بھی آپ کو مشکل ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر ہم سے اب سوال کر لیں. مغرب کی نماز اور وطر کی نماز میں فرق کرنا ہے. اگر وہ سیم پڑھتے ہیں تو بالکل غلط ہے، ایسی نماز نہیں ہوتی ہے. اس کو دونوں میں فرق کرنا ہے اور الگ الگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ہیں کہ دعائے قنوت نہیں آتا اس لیے وطر کی نماز نہیں پڑھتے. تو ہم ان کو بتائیں گے کہ بھائی ہمارے بہنیں، کہ وطر کی نماز میں اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی تو آپ اس کو نہ پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ اچھا آپشن ہے. اگر آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھیں، اگر نہیں پڑھنا ہے تو نہ پڑھیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ دعا ہے نا، اللہم ہدنی فیما ہدینا، یہ والی جو ہے نا، آپ کو اگر یاد نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور ویسے ہی پڑھیں. ٹھیک ہے، اور خود قنوت پڑھنے کا طریقہ ہے
آخری رکعت میں رکوع جو رکوع سے پہلے پڑھے یا رکوع کے بعد پڑھے، دونوں ٹائم پر پڑھ سکتے ہیں، یا رکوع سے پہلے پڑھے دعائے قنوت، یا رکوع کے بعد پڑھے، یا فون میں دیکھ کے پڑھے، آپ کے لیے جس طرح بھی آسانی ہو اس طرح سے پڑھے، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیں، آسانی جو ہے وہ لے لیں، دین آسان ہے، مشکل کے نام دین میں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک مسئلہ لیتے ہیں، 3 رکعتوں سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسند عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک رات کا شبینہ ہوتا ہے، ایک رات میں پورے کے پورے لوگ ایک ہی رات میں قرآن پڑھتے ہیں، ایک شبینہ ہوتا ہے، عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے فجر کے قریب تک، اور وہ شبینہ پڑھتے ہیں۔ وہ کیا پڑھتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور دوسروں کو بھی نہیں آتا ہے، وہ کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طرح سے پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں قرآن ختم کرنے سے منع کیا ہے کہ وہ 3 راتوں میں قرآن، اس کی جو ٹائم دیا ہے کہ منیمم 3 راتوں میں قرآن کریں، اس کو 3 حصے کر لیں، آہستہ کر کے آپ 3 حصے میں اس کو قرآن کو مکمل کریں۔ اس میں آپ کے لیے اگر آسانی ہو تو پورا رمضان کھینچے، اگر نہیں تو پھر آپ جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو، جیسے بھی آپ کے لیے ہو، یہ نفلی عبادتیں ہیں، اپنے شوق سے کریں، ٹھیک ہے؟ اگلا مسئلہ لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفلی عبادتیں اور جب تک شوق اور رغبت کرتے رہیں، جب تک تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دیں۔ یعنی آپ دو کر 20 رکعت 50 رکعت جب تک پڑھتے رہے، جب آپ تھک جائے تو رک جائے، یعنی آپ ٹھہرے پڑھ رہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھے پڑھے، جب بیٹھے تھک گئے تو نماز روک دیں اور بس سو جائے یا آرام کر لے یا قرآن کی تلاوت کر لے، جس طرح سے بھی آسان ہو۔ تو یہ نفلی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جتنی محنت کر سکتے ہو اس پہ، جتنی طاقت ہے تمہاری اتنی محنت کرو، اتنی طاقت کرو، اس کے بعد اگر تھک جاؤ تو نماز روک دو اور تم سو جاؤ یا کچھ بھی دوسرے کام کر سکتے ہو، ہمارے لیے آسان ہے۔ ایسا نہیں کہ اب ختم ہی کرنا ہے، ابھی ختم کرنا ہے، نہیں، یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نفل نمازیں اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، جب طبیعت تھک جائے تو تم اسے روک دو، اگر تم اور پڑھ سکتے ہو تو اور پڑھو، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری جو کلاس 4 ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اگر کسی بھائی یا بہن کا سوال ہے تو ہم سے پوچھ لے، پرسنل ہمارے گروپ کے ایڈمن کو آپ میسج ڈال دیں، اگر مرد ہے تو مردوں میں ڈالیں، عورتیں ہیں تو عورتوں میں ڈالیں۔ ہم نے آپ کو وطر کا طریقہ بتا دیا، ایک پڑھے یا 3 پڑھے یا 5 پڑھے یا 7 پڑھے یا 9 پڑھے، اور تہجد کا، تراویح کا، قیام اللیل کا ہم نے بتایا، سبھی نمازوں کا ایک ہی نام الگ الگ ہے، ایک ہی نماز ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے ہیں، اب اگر آپ 6 پڑھے، 8 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 30 پڑھے، جتنے آپ کی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے اتنے پڑھیں، اور اس کے بعد 1 رکعت وطر پڑھیں، 3 رکعت پڑھ سکتے ہو، 5 پڑھ سکتے ہو، 7 پڑھ سکتے ہو، 9 پڑھ سکتے ہو، جتنا آپ کو آسانی ہو، جیسا پڑھ سکتے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو تکلیف ہے، تھکان ہے تو آپ رک جائیں، اگر نہیں ہے تکلیف تھکان تو اور پڑھیں، جس طرح سے بھی آپ کے لیے آسانی ہو۔ یہیں پر ہماری کلاس ختم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا اٹھنا بیٹھنا قبول کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور مزید توفیق دے رمضان کی عبادتیں کرنے کی۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر بھائی کوئی دعا ذہبت ذمہ وقت العروق، یہ والی جو دعا ہے، اگر کسی کو یاد نہیں وہ یاد کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں ایڈوائز کریں کہ اگر ٹائم یہ 5:30 کا جو ختم اگر اچھا نہیں لگتا آپ کو 1:30 بجے کرنا ہے تو آپ 1:30 بجے ہمارے گروپ کے ایڈمن کو بتائیں۔ اگر اس میں بھی مشکل ہو رہی ہے، اگر آپ کو بتائے کہ کلاسیں آپ کی ہے، یہ آپ کا پروگرام ہے، اگر آپ کو یہ کلاسیں بند کرنی ہے تو بتا دیں، ہم انشاءاللہ بند کر دیں گے، نماز کے بعد پھر سے اوپن کریں گے۔ اگر آپ کو ٹائمنگ چینج کرنی ہے تو یہ کلاسیں سب کچھ آپ کے ہے، آپ جس طرح سے بتائیں گے اسی طرح سے ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں بہنوں اور رشتہ داروں کو اس کلاس کے بارے میں بتائیں، تاکہ ان کے لیے بھی فائدہ ہو، وہ اچھے سے عمل کر لے، آپ کے لیے اجر کا سبب بنے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں مال کی امید نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں اپنی عزت کی امید نہیں ہے، ہمیں اللہ سے صرف اپنے اجر کے لیے امید ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم دین کے راستے پر چلیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین کے لیے چن لے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔